شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ استقبال رمضان کہہ دیں یا رمضان کی تیاری کیسے کریں، اور جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کرنے کے کیا کام ہیں، تو ایک ریمائنڈر ہے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ کئی بار آ چکا ہوا ہے، ایک کے بعد دوسرا، ایک سال آتا ہے، دوسرا سال آتا ہے، تیسرا سال آتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی؟ اور ابھی آگے چل کے ہم یہ پڑھیں گے کہ اس تبدیلی کا واقعہ نہ ہونا کتنی خطرناک بات ہے، کہ کسی شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کی نیتوں کے اندر، اس کے تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے یا ڈر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنے ہی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے۔ تقریباً 40 رمضان تو میری زندگی میں آ چکے ہیں، جس میں جب روزہ انسان پہ فرض ہوتا ہے تقریباً 24-25 رمضان جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور میچورٹی کی ایج میں بھی 8-10-15 رمضان ہم گزار چکے۔ تو ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں متنبہ فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں، اور صرف کچھ ریچولز کا نام نہیں جو کہ ہر سال آتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے ہماری زندگی اسی ڈگر پہ شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان بالکل بھی ہمیں اس چیز کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، کہ یہ جان لو کہ قرآن مجید کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے،
یہ جان لو کہ اللہ کا تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی یہ مہینہ ہمیں یہ چیز کر کے، اس میں ہم خود پریکٹیکلی یہ چیز کرتے ہیں۔ بار بار یہ مہینہ ہمیں پکار کے کہتے ہیں اپنے معاملات صحیح کر لو، اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سال بھی رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے، وہ صبر سکھانے کا مہینہ ہے، وہ فراخی رزق کا مہینہ ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، ایک ایسی انٹرنیشنل عبادت ہم اس مہینے کے اندر کریں گے جو کسی خاص علاقے کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک انٹرنیشنل عبادت ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی پورا سال تو ہمیں حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، اس چیز میں کراہت ہے، یہ چیز نہ تم کھاؤ، یہ نہ پیو۔ لیکن ایک ایسا مہینہ جو ہماری ایسی ٹریننگ کرتا ہے کہ ہمیں حلال چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں، پانی پینا، کھانا کھانا یا کھانے میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، ان سے بھی منع کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہماری ایک ٹریننگ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح اس مہینے کے اندر تم اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے بچے ہو۔ تمہارے فریج میں پانی، کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی تھیں، گھر پر کوئی موجود بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اگر میں نے کھانا کھا لیا، اگر میں نے پانی پی لیا تو پھر میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ہم اپنی ٹریننگ کرتے ہیں پورا مہینہ کہ عام دنوں میں بھی جب میں چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہوں، جب میں کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہوں، جب میں کسی سے حسد کر رہا ہوتا ہوں، جب میں کسی کا مال کھا رہا ہوتا ہوں، جب میں چوری کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ ذات مجھے تب بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ٹریننگ، یہ تقویٰ کی ٹریننگ کروانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اور رمضان کی عظمت کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس پروگرام کے شروع میں تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے کو اس وجہ سے اتنی برکت حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے، اس کے ساتھ جو جڑتا چلا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے جاتے ہیں۔ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن مجید نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتوں کے سردار تھے۔ جو فرشتے اس قرآن کو لوح محفوظ میں ہینڈل کرتے ہیں، سفرۃ الکرام، معزز مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے، ان فرشتوں کا مقام بہت بلند ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے معزز انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ یہ کتاب نازل کی۔ یہ اس کتاب کی عظمت ہے۔ جس مہینے میں یہ کتاب نازل کی، اس مہینے کو مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی، اس رات کو اتنی عظمت بخشی کہ 1000 مہینے
کی عبادت سے بھی زیادہ اس رات میں عبادت کا ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہو گئی، اور ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی اگر اہمیت، اپنی قدر بڑھانا چاہتے ہو تو اس قرآن کریم کے ساتھ جڑو۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ صحیح اور غلط میں کیا فرق ہے، اور یہ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والا ہے، حق و باطل کو واضح کرنے والا، والفرقان ہے، فرق کرنے والا ہے حق و باطل۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کرے۔ یہ اس لیے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو رمضان کو اس لیے فضیلت بخشی گئی کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، لیکن اس کے مقصد کو ذہن میں رکھنا کہ یہ مہینہ، یہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی فرض کی گئی تھی اور تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ مقصد ہے اس مہینے میں روزے رکھنے کا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسان، تقوی کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ پتہ ہو، ہر وقت یہ پتہ ہو کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک ایسا کیمرہ میرے پہ فٹ ہوا ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب برابر ہو جاتا ہے۔ جو تمہارے دلوں میں بھی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو تقوی کا حصول، سارا دن ہم بھوک پیاس سے گزرتے ہیں، حلال چیزوں سے بھی رکتے ہیں، اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں اس پورے مہینے میں کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کوئی کھانا نہیں کھانا، میں نے پانی نہیں پینا۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جب وہ روزہ رکھتا ہے، 6 7 8 سال کا بچہ جا کے فریج سے پانی نہیں پیتا، جس دن وہ صحیح روزہ رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ کسی وقت وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، وہ پی بھی سکتا ہے پانی، لیکن کیوں نہیں پیتا؟ اسی لیے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت تھی جو ہمیں اس روزے کے مقصد کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ بیس، فاؤنڈیشن جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہے، اسلام کی باؤنڈری میں انٹر ہوتا ہے، تو بنیادی کام جو اس نے کرنے ہیں ان میں سے ان 5 کاموں کے بارے میں فرمایا، کلمہ شہادت ہے،
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج والصوم رمضان۔ ان میں سے ایک پلر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روزے رکھے، رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، بیس ہے۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ان 5 چیزوں کے، ان فاؤنڈیشن کے اوپر عمل نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، کس کے لیے رکھے؟ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے۔ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے۔ تو روزوں کے مقصد کے بارے میں جب ہم نے بات کی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، جیسے میں نے سورہ بقرہ کی آیت فرمائی۔ اور تقوی کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ تقوی کے کیا فوائد ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور متقی کیسے بنا جائے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ تقوی ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جس کو اپنانے سے ہمارے دین اور دنیا کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمارے رزق کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی 28ویں سپارے میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق کیا ہے؟ رزق یہ نہیں ہے کہ مال و دولت اور پیسے ہی ملیں گے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ بھی رزق ہے، یہ جو زندگی کے اندر سکون ہے یہ بھی رزق ہے، زندگی کے اندر آسانی ہے یہ بھی رزق ہے۔ یہ تمام کام جو ہیں یہ رزق میں آتے ہیں۔ تو یہ کن کو حاصل ہوتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بستیوں کے لوگ ایمان تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ ہے تقوی کی روش۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ کہ ہر غلط کام سے بچنا اور ہر اچھے کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کے بارے میں کہ متقی کیسے بنے، متقی وہ بن سکتا ہے جو غیبی امور پر ایمان لاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا۔ اس کتاب سے ہدایت کی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت لینے کی بات کی اور فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لیکن متقی ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو بن دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھپا کے رکھا اور ہمارا امتحان لیا ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا اور بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ روزے کے اجر و ثواب کے حوالے سے باقی عبادات جیسے ہم کرتے ہیں تو ان کے ثواب کے بارے میں بتایا گیا، لیکن روزے کے اجر و ثواب کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث جو مجھے ملی، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالی خود بتاتے ہیں وہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے حساب سے اس عمل کا اجر و ثواب دیں گے۔ اگر ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید کے اندر، تو روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا نہیں، یہ فرمایا کہ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے، فلاں چھوٹے چھوٹے سے عذر لے کے ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مجھے ایک بہت خوبصورت حدیث ملی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 723 ہے، جس نے بغیر کسی عذر یا مرض کے ایک روزہ بھی ترک کیا، ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے اگر اس نے روزے رکھے۔ یعنی کہ اگر انسان جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور دن اس کو پورا کر لوں گا، ہاں اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کے لیے رخصت ہے، مسافر کے لیے رخصت ہے، لیکن بغیر کسی مرض کے کوئی روزہ چھوڑ دے اور سمجھے کہ میں کسی اور دن اس کو رکھ لوں گا اور اس کا اجر مل جائے گا، نہیں، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا تو اس ایک روزے کے ثواب کے برابر اجر نہیں مل سکتا۔ یہ ہے اہمیت ایک روزے کی۔ اور یہ حدیث جو کہ ہمیں ہلا دینے والی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، کتنے ہی رمضان آئے لیکن ہماری زندگیاں اسی طرح سے چل رہی ہیں۔ وہی سسٹم ہے جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے، رمضان مکمل ہوتا ہے، چاند رات آتی ہے، عید آتی ہے، وہی سسٹم ہمارے دوارا، وہ اسی طریقے سے ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے کاروباروں میں، اپنے لین دین میں، اپنے اخلاق میں بالکل اسی طرح سے ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، یقیناً آپ نے پہلے سنی ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو ممبر کے قریب آنے کا حکم دیا۔ جب صحابہ کرام ممبر کے قریب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ نے یہ پوچھا کہ آج جو آپ نے عمل کیے، اس طرح کا عمل پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ آمین 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 کہہ کے اوپر گئے ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ایک بد دعا کی ایک شخص کے لیے، تو جب میں نے وہ سنی تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ تو جب پہلی سیڑھی کے اوپر میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے دعا کی، بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والے کون؟ اللہ کے فرشتے، جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اور فرشتوں میں بھی فرشتوں کے سردار۔ اور آمین کہنے والے کون؟ نبیوں کے سردار، انسانوں میں سب سے افضل اشرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب میں نے پاؤں رکھا، یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ ممبر کی پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا ایک ہوں، آئیں وہ ان کو پائے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ یہاں سے ہمیں رمضان کے مہینے کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ اتنا اہم ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے بنا ہے، اور وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ اللہم لا نجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے اور وہ اس میں عبادت کر کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ اللہم لا نجعلنا منہم۔ تو اس مہینے میں روزے کی عبادت جو بہت بڑی عبادت ہے، اس حوالے سے ہم یہ یاد رکھیں کہ روزہ رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اس کی نیت کرتے ہیں ہم لوگ جب صبح فجر کی اذان سے پہلے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے سنن نسائی کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ درست نہ ہوگا۔ اور یہاں پہ نیت کے حوالے سے بھی یہ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ میں روزہ رکھنے کی کوئی نیت ثابت نہیں ہے۔ نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے لگا ہے، وہ روزہ رکھنے لگا ہے، وہ یہ سحری اس لیے کھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، ان کی سنت تھی، انہوں نے یہ طریقہ بتایا، اللہ کے حکم کے مطابق وہ روزہ رکھنے لگا، اس لیے وہ تو نیت کا ہونا، دل سے نیت کا ہونا ضروری ہے روزہ رکھنے سے پہلے۔ کسی شخص نے نیت ہی نہیں کی، اس کا ذہن ہی نہیں تھا اس طرف کہ میں روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں، اور وہ کچھ دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد کہ جی میرا روزہ شروع ہو گیا، تو ایسے روزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر سحری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری بہت برکت والی چیز ہے۔ آج کل ہم لوگوں کا یہ فیشن بن گیا ہے کہ لوگ رات کو 12-1 بجے کھا کے رات کا کھانا ہی کھا کے سو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ سحری کا وقت جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کا آخری وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک سحری کھایا کرتے تھے۔ اور پھر اس حدیث سے اس کی ہمیں وضاحت ہوتی ہے جو ابو داؤد کی حدیث نمبر 2350 ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور اس وقت برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس وقت برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے جب تک اپنی حاجت اس سے پوری نہ کر لے، یعنی کہ اذان شروع ہونے سے پہلے تک سحری کھائی جاتی ہے، وہ سحری کا سب سے افضل وقت ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے اندر کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو کھجوروں یعنی خشک سے افطار فرما لیتے، اور اگر کھجوریں نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی ہی سے افطار فرما لیتے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اور افطار کا جو وقت ہے وہ اور ویسے بھی جو روزے دار ہوتا ہے اس کی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزے دار جب روزہ افطار کرے، جب روزہ افطار کرے اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 انصاف کرنے والا امام اور جج، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ اور رمضان میں ایک اور بہت خوبصورت عبادت جو تراویح کی عبادت ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ جیسا کہ ہمارے آئیکل سینٹر میں بھی ہر سال جو ہے وہ تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی۔ تو تراویح ایک اتنی خوبصورت عبادت ہے، اسپیشلی رمضان کے اندر
اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس سے انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا، قیام ہو، صلاۃ التراویح ہو، تہجد ہو، یہ ایک ہی نماز کے نام ہے۔ عشاء کی نماز میں فرض نماز کے بعد سنتیں یا نوافل پڑھے جائیں، اور وطروں سے پہلے پہلے وہ ساری نماز تہجد بھی ہوتی ہے، قیام بھی ہوتا ہے، صلاۃ التراویح بھی اس کو کہتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا رمضان کے اندر یا تراویح کی نماز پڑھی رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی خوبصورت یہ عبادت ہے۔ اور ویسے عام دنوں میں تہجد پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم پہلے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے وطر نماز کو ڈیلے کر لیں تو جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب ہم سو کے دوبارہ اٹھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم چند رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو صحیح حدیث میں بخاری شریف کی حدیث کے اندر آئی، تراویح کی جو نماز ہے اس کی رکعتوں کے حوالے سے، سنت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا طریقہ کار رہا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح اور اس کے ساتھ 3 رکعت جیسے وطر ہم پڑھتے ہیں اس سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی۔ عام دنوں میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا تھا اور رمضان میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا تھا۔ سنت تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہی ہے، لیکن چونکہ یہ نفل عبادت ہے، سنت عبادت ہے، ہم اس کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام 35 بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے صرف 8 ہی پڑھنی ہے یا میں نے صرف 12 ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ اس حدیث میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء اسی حدیث کو مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی کہ تراویح یا غیر رمضان میں یعنی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ حضرت عائشہ فرما رہی، یہ نہ پوچھو کہ وہ کیسی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، کتنی طویل ہوتی تھی، ان کا رکوع کتنا خوبصورت ہوتا تھا، ان کے سجدے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ کہتی مجھ سے نہ پوچھو، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان کا حسن اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو۔ 4 رکعتیں پڑھتے بہت خوبصورتی کے ساتھ، پھر 4 رکعتیں پڑھتے ثم یصلی 4، پھر دوبارہ سے 4 رکعتیں پڑھتے، یعنی کہ 4 اور 4 ٹوٹل 8 ہو جاتی، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وتروں سے پہلے سوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ تو یہاں سے ہمیں اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے وہی تہجد کی نماز ہوتی تھی عام دنوں کے اندر، اسی کو ہم قیام کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ 8 رکعت تراویح اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔
لیکن یہاں پر یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 8 ہی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت کے حوالے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک رات جماعت کروائی، پھر دوسری رات کو جماعت کروائی، تو صحابہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہونے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کو باہر نہیں آئے حجرے سے نماز پڑھانے کے لیے، اس لیے کہ کہیں یہ لوگوں کا شوق اور جذبہ دیکھ کے یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ یہ نفل نماز ہی ہے، یہ سنت نماز ہی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا نیکسٹ ڈے۔ ایسا نہیں ہوتا، تراویح کا روزے کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اگلے دن اس کا روزہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ تراویح کی نماز ایک الگ اپنا درجہ رکھتی ہے، تہجد کی نماز کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس نے تراویح کی نماز کسی دن چھوڑ دی یا اس کی رہ گئی کسی وجہ سے تو اگلے دن اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے اور ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وتر بنا دیتے، یعنی کہ آڈ میں پڑھ لیتے، 2 کر کے نماز ادا کرتے رہتے اور آخر میں ایک وتر پڑھ لیا کرتے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو یہ تو روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو صحیح روایات حدیث کے اندر آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ ان کا طریقہ کار 8 رکعت تراویح کا ہی تھا، لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کوئی اگر 20 پڑھنا چاہتا ہے یا 18 پڑھنا چاہتا ہے یا 24 یا 26 جتنی بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، یہ نفل نماز ہے۔ ہاں، لیکن وہ بات یاد رہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ نہ پوچھو کہ وہ کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو تراویح کی جو بھی نماز ہم پڑھیں تعداد پوری کرنے پہ نہ توجہ ہو گیا، ہم نے 20 پوری کرنی اور جلدی اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور فٹافٹ نہ سجدے کی نہ رکوع کی حالت نہیں، تسلی سے پڑھی جائے۔ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے، لمبے قیام کیے جائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں کیا میسج دے رہے ہیں، اچھے طریقے سے رکوع کیا جائے، رکوع سے اٹھا جائے، سجدے کیے جائیں، سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھی جائیں، تو آسانی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی بھی عبادت ہے، اور پھر شب قدر آخری دنوں کے اندر آتی ہے۔ اس شب قدر کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جو ملی وہ یہ، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے نیک لوگوں کی عبادت اور دورانیے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ نے حیرت سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو وہ ہم سے پیش قدمی کر گئے کہ وہ تو ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، کسی کی عمر 900 سال 800 سال 600 سال، ہماری تو عمر بھی بہت کم ہے اور ان کی عبادات بھی اتنی اچھی تھیں، وہ تو بہت عابد لوگ تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ہم کمزور ہیں اور آج کل کی لوگوں کی عمریں بھی بہت کم ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی جس کے اندر یہ آیت آئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ 1000 مہینے وہ عبادت کرتا رہے اور اس ایک رات میں وہ عبادت کر لے۔ یہ خوبصورت تحفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی کہ ہم بہت تھوڑا سا کرتے لیکن ہمیں بہت زیادہ اجر مل جاتا ہے، چھوٹی سی عمر کے اندر ہم بہت زیادہ اجر کما سکتے ہیں۔ شب قدر کی جو دعا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رمضان سے پہلے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اے اللہ ہمیں رمضان دکھا، کیونکہ یہ رحمت اور برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ شب قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس میں جو کی جانے والی دعا، جو حدیث، ویسے تو ہر طرح کی دعا پڑھنی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں کہ ہم شب قدر میں کیا خاص کوئی دعا کیا کریں، تو یہ دعا فرمائی، یہ دعا ہمیں تحفے میں دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے شب قدر کے حوالے سے۔
رمضان کا مہینہ جیسا کہ آنے والا ہے تو اس حوالے سے جو کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلی تو چیز نیت اور ارادہ ہر اچھے کام کو کرنے کا اس مہینے کے اندر، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہر کام کے اجر و ثواب عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، رمضان میں اس کا اجر اس سے بہت زیادہ ملتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزے کی عبادت تو ہے ہی، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا صدقہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی ہم کرتے ہیں، کوئی راستے سے پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ پیار سے بول لیتے ہیں، کسی کی بات جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے اس پہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو رمضان میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو نیت اور ارادہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بنائیں کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں. اور رمضان کا جو سب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اس کے حصول کا نیت اور ارادہ کیا جائے کہ اس مہینے میں ہم جو روزانہ ایک پریکٹس کریں گے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، خوف کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری پکڑ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. پورا دن ہم اسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، تو اس چیز کی نیت بنائے گی اس مہینے کے اینڈ پہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما. اور دوسری چیز جو اس مہینے کے حوالے سے ہے وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بہت اچھا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں. اور اچھے تعلق سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو سیکھنا، سکھانا، تراویح کے اندر سننا، پڑھنا، سمجھنا، اور سب سے بڑھ کے اس پہ عمل کرنا. یہ کتاب عمل کرنے کے لیے آئی ہے، یہ کتاب ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آئی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ یہ موقع فراہم کرے گا کہ ہم دیکھیں کہیں پہ دورہ قرآن ہو رہے ہیں، کہیں پہ ہم تراویح میں سنتے ہیں، خلاصہ قرآن سنتے ہیں، ہر جگہ قرآن کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد ایسے مواقع کو ڈھونڈیں رمضان آنے سے پہلے کہ میں نے کہیں دورہ قرآن کرنا ہے، میں نے کہیں قرآن سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے، میں نے قرآن کی ریڈنگ کو اپنے درست بنانا ہے، تجوید سیکھنی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو کچھ میں روزانہ سیکھا کروں گی، تو یہ ایک ہماری ابھی سے نیت اور ارادہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ میں قرآن کے ساتھ تعلق بناؤں گا اس مہینے کے اندر. تیسری چیز جو ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ صرف انسان کے پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی آنکھ کا، اس کے ہاتھ کا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کے دوسرے اعضاء کا بھی روزہ ہے. انسان یہ دیکھے کہ زبان سے تو نہیں کہ وہ غلط بات بول رہا ہے، اس کی آنکھ سے تو نہیں وہ کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزے کو گزارنے کے لیے، اس کا وقت گزارنے کے لیے ہم 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی موویز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے پیٹ کا روزہ ہے، صرف بھوک پیاس سے بچنے کا نام روزہ ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے. اور وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ وہ نہ دیکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کان وہ چیز نہ سنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور زبان سے ہم وہ باتیں نہ بولیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں سے بھی وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور قیام اللیل کے لیے ابھی سے ہم اپنی تیاری کریں کہ ہم نے تراویح کہاں پڑھنی ہے، ہم نے کہاں پر قیام کا اہتمام کرنا ہے، کہاں پہ قاری صاحب ہیں وہ اچھا پڑھائیں گے یا ادھر اچھا ماحول ہوگا. میں اپنی روٹین بناؤں، میں آفس سے جلدی آ جائے کروں گا رمضان میں. ہمیں اپنے روٹینز کو سیٹ کرنا ہے رمضان کے حوالے سے.
ایسا نہیں کہ جیسا عام دنوں کے اندر ہم اپنے کاروبار اور ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ہم ایسا کریں نہیں. اسپیشلی ہمیں یہ عبادات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے ان کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ذکر و دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دوسروں کو نیکی کی رغبت, نیکی کی تلقین کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی, آخری بات جو میں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن دوسروں کے اوپر توجہ نہیں دیتے, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے گھر والوں پہ توجہ نہیں دیتے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ آیت انڈیویجولزم کا رد ہے, رد کرتی ہے کہ جو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی سے تعلق رکھو, مجھے کوئی نہ تنگ کرے, میری اپنی زندگی ہے, میں جیسے گزارنا چاہتا ہوں میں گزاروں, کسی کو نہ چھیڑو, جو جیسے کر رہا اس کو کرنے دو. نہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, یو آر بیسٹ آف دا پیپل, تم بہترین لوگ ہو. کیوں؟ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, فور دا پیپل, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کس لیے نکالے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت ختم ہو گئی, اور اچھائی سے روکنے اور برائی, اچھائی کو کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی کیا حیثیت ہے, میرے نیچے کون لوگ آتے ہیں جن کو میں اچھی بات بتا سکتا ہوں. میری فیملی میں 5-6 لوگ, 2-4 دوست میری بات تو سنتے ہیں نا, بس میں نے اسی مورچے میں بیٹھ کے اپنا کام کرنا ہے. انہی لوگوں کو بتانا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور کس بات سے مجھے بچنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سے برکت ختم ہو گئی. آج میں تو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں لیکن میں اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لے کے جاتا, میں اپنی بیوی کو ساتھ جمعے کے دن نہیں لے کے جاتا یا کسی خاص نماز کے لیے, تراویح کے لیے, یا اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ وہ بھی کہیں جائے قرآن پڑھے سیکھے, یا کسی اور کو بتاتا نہیں ہوں کہ اچھائی کیا ہے, برائی سے کیسے بچنا ہے. تو یہ کام بھی رمضان کے اندر جو ہے ہم اس کا بھی اہتمام کریں. اگر ہم کسی کو جھوٹ بولتا دیکھیں تو اس کو بتائیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, بھائی رمضان کا مہینہ ہے, آپ روزے سے ہیں, آپ ایسا نہ کریں. جس طرح نیکی کا زیادہ اجر ہے, گناہوں کا بھی زیادہ گناہ ملے گا اس مہینے کے اندر. تو اس چیز کا ہم خصوصی اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کون شخص یہ کلمات سیکھ کر ان پر عمل کرے گا, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوا دیں. بڑا خوبصورت طریقہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا. یہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ذہن میں ایک بہت خوبصورت وہ بات آئی جس کے اندر ایک بدو آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے کچھ چیزیں سکھا دیں, مجھے بہت زیادہ دین کا علم نہیں آتا, مجھے بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا, مجھے کچھ مختصر سی چیزیں بتا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کو کچھ چیزیں سکھائی. کہا کہ اچھا تم یہ چیزیں سیکھ لو, بیٹا آپ ادھر سے ہٹ جائیں, کیمرہ ہے ہل رہا ہے, وہ ادھر دھیان کریں نا. 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کو, اس دیہاتی آدمی کو جو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کو سکھائیں. فرمایا کہ تم یہ چیزیں پڑھا کرو. ایسے ہی اشارہ کر کے بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے 5 چیزیں اس کو کر کے سکھائیں. اس نے ایسے ہی ریپیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا آپ نے یہی کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی یہ 5 چیزوں کا تم اہتمام کرو. اس نے یہ 5 چیزیں سیکھی اور چلا. تھوڑا سا آگے جا کے واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 چیزیں ہیں اس میں تو سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، میرے لیے نہیں ہے اس کے اندر کچھ، مجھے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، یہ تو سب اللہ کی تعریفات کے کلمات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے ہاتھ سے اس کو سمجھایا تم ایسا کرو، یہ دعا پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزق، ایسی ڈیمونسٹریٹ کر کے سکھایا. اس نے ایسے بتایا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تم آئے تو خالی ہاتھ تھے لیکن اپنے دونوں ہاتھ بھر کر لے کے چلے گئے. بڑے خوبصورت طریقہ انداز ہوتا تھا. تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 5 چیزیں بتائیں، 5 جملے بتائے اور 5 چیزیں گنوا دیں. پہلی چیز حرام کاموں سے بچو، تم انتہائی عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری چیز اللہ پاک نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. جس حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو رکھا ہے وہ اس پہ راضی ہو جائے، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پڑوسی سے نیکی کرو، مومن بن جاؤ گے. یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسو نہیں کیونکہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. یہ 5 نصیحتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں اور دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سمجھا اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.